بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا تیسرا پہر تھا اور کائنات پر ایک ایسی پراسرار خاموشی طاری تھی جو چیخ چیخ کر کسی آنے والی آفت کا پتہ دے رہی تھی۔ میرے کمرے میں موجود ہوا کا دباؤ اچانک اتنا بڑھ گیا تھا کہ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا، جیسے کوئی میرے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا ہو اور میرے پھیپھڑوں سے آخری سانس بھی نچوڑ لینا چاہتا ہو۔ میں بستر کی چادر کو مٹھیوں میں بھینچے اپنی پھٹی ہوئی آنکھوں سے دروازے کی اس کنڈی کو دیکھ رہی تھی جو پچھلے 5 منٹ سے اپنی جگہ سے ہل رہی تھی۔ یہ کوئی ہوا کا جھونکا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی چور تھا جو باہر سے اسے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، بلکہ یہ منظر طبیعیات کے ہر اصول کو پاش پاش کر رہا تھا، کیونکہ کنڈی کے پیچ لکڑی کے اندر سے گھوم رہے تھے، جیسے کوئی غیر مرئی ہاتھ انہیں دیوار کی اندرونی سطح سے ڈھیلا کر رہا ہو۔ میرے وجود میں خوف کی لہریں کسی زہریلے سانپ کی طرح رینگ رہی تھیں اور مجھے یقین ہو چلا تھا کہ آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ موت کس شکل میں آئے گی۔ آیا وہ بھوک اور پیاس کی شکل میں میری جان لے گی، یا پھر اس دروازے کے پیچھے کھڑے وہ درندے مجھے نوچ کھائیں گے جن کی سرگوشیاں مجھے وقفے وقفے سے سنائی دے رہی تھیں۔ حویلی کے اس پرانے حصے میں، جسے ہم بچپن سے ممٹی والا کمرہ یا دادا جی کا کتب خانہ کہتے آئے تھے، موت کا رقص شروع ہونے والا تھا۔ یہ کمرہ عام نہیں تھا اور شاید اسی لیے مجھے یہاں قید کیا گیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں بہت چھوٹی تھی تو دادی اماں اکثر مجھے اس کمرے کے قریب جانے سے روکتی تھیں اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف ہوتا تھا۔ ایک بار سردیوں کی رات میں جب ہم سب ان کے گرد لحاف میں دب کے بیٹھے تھے تو انہوں نے دھیمی آواز میں بتایا تھا کہ تیرے دادا جی ایک بار بنگال کے سفر سے واپسی پر ایک نیلامی میں گئے تھے، جہاں انہیں ایک قدیم قد آدم آئینہ پسند آ گیا تھا جس پر عجیب و غریب نقوش کندہ تھے، اور دکاندار نے، جو کہ حلیے سے کوئی مجذوب یا درویش لگتا تھا، انہیں سخت تاکید کی تھی کہ اس آئینے کو لے تو جاؤ، مگر یاد رکھنا اسے کبھی بھی کھلی آنکھ سے مت دیکھنا اور نہ ہی اس پر سے پردہ ہٹانا، کیونکہ یہ آئینہ عکس نہیں دکھا تھا بلکہ یہ دوسری دنیا کا دروازہ ہے۔ دادا جی نے اسے لا کر اس کمرے میں رکھ دیا اور اس پر ایک سیاہ مخملی غلاف چڑھا دیا۔ پھر 50 سال تک کسی نے اس کمرے کا رخ نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ دادا جی کی وفات کے بعد بھی یہ کمرہ مکفل ہی رہا۔ لیکن میری بدقسمتی تھی کہ جائیداد کی ہوس انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اور میرے سوتیلے بھائی آفاق اور اس کی بیوی سائمہ نے مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے اسی منحوس کمرے کا انتخاب کیا تھا۔ آج سے ٹھیک 1 مہینہ پہلے سائمہ بھابی مجھے بازو سے گھسیٹتی ہوئی یہاں لے کر آئی تھی، اور انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ اس آئینے پر سے وہ سیاہ غلاف نوچ کر پھینک دیا تھا۔ مجھے آج بھی ان کی وہ زہریلی ہنسی یاد ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ لے زویا، جی بھر کے دیکھ لے اپنی شکل اس آئینے میں، شاید کوئی شہزادہ تجھے لینے آ جائے، کیونکہ اس گھر سے تو تیرا جنازہ ہی اٹھے گا۔ اس وقت مجھے ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن اب جب میں بھوک سے نڈھال یہاں پڑی تھی تو مجھے ان کی منصوبے کی سمجھ آ رہی تھی۔ وہ مجھے مارنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ مجھے پاگل ثابت کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ میری ذہنی حالت کا سرٹیفکیٹ بنوا کر عدالت میں پیش کر سکیں اور حویلی کو بیچ کر کینیڈا فرار ہو سکیں۔ آفاق بھائی، جو سائمہ کے ہاتھ کی کٹ پتلی تھے، وہ بھی اپنی بہن کو بھول چکے تھے اور انہیں صرف نوٹوں کی گڈیوں سے غرض تھی۔ اس 1 مہینے میں میرے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا۔ کبھی رات کو مجھے چھت پر کسی کے بھاری قدموں کی آواز آتی جیسے کوئی دیو ہیکل وجود چل رہا ہو، تو کبھی مجھے آئینے میں اپنا ہی عکس مسکراتا ہوا دکھائی دیتا، حالانکہ میں رو رہی ہوتی تھی۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید بھوک اور تنہائی کی وجہ سے میرا دماغ معوف ہو گیا ہے، مگر جب میں نے آئینے کے قریب جا کر غور سے دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ آئینے کی سطح عام شیشے کی طرح اسپاٹ نہیں ہے، بلکہ اس میں پانی کی لہریں اٹھتی ہیں، اور ان لہروں کے پیچھے ایک دھندلا سا ہیولا ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ آج صبح کا واقعہ تو میری برداشت کی حد کو توڑ گیا تھا۔ پچھلے 2 دن سے مجھے کھانے کو کچھ نہیں دیا گیا تھا اور میں پانی کے نلکے سے پانی پی پی کر زندہ تھی۔ دوپہر کے وقت جب دھوپ دیواروں کو جھلسا رہی تھی، میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور سائمہ بھابی ہاتھ میں ایک ٹرے لے کر اندر داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر آج وہ روایتی نفرت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی مصنوعی ممتا تھی جو میرے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ انہوں نے بڑے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، زویا مجھے معاف کر دو، میں آفاق کی باتوں میں آ گئی تھی۔ دیکھو، میں تمہارے لیے تمہاری پسندیدہ چکن بریانی بنا کر لائی ہوں، اسے کھا لو، پھر بیٹھ کر بات کریں گے۔ بھوک انسان کو کمزور کر دیتی ہے، اور میں نے ایک لمحے کے لیے ان کی بات پر یقین کر لیا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی، میں کھانے کی طرف لپکی، مگر اسی لمحے میری پالتو بلی مانو، جو نہ جانے کیسے روشن دان سے کمرے میں آ گئی تھی، مجھ سے پہلے پلیٹ پر جھپٹ پڑی۔ میں اسے ہٹانے ہی والی تھی کہ میں نے ایک ہولناک منظر دیکھا۔ مانو نے ابھی بمشکل 2 نوالے ہی کھائے ہوں گے کہ وہ اچانک زور زور سے تڑپنے لگی
اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی اور چند ہی سیکنڈز میں اس کا جسم اکڑ گیا اور وہ میری آنکھوں کے سامنے ٹھنڈی ہو گئی۔ میرے ہاتھوں سے پانی کا گلاس چھوٹ کر گر گیا۔ وہ کھانا زہر آلود تھا۔ سائمہ بھابھی اب مجھے پاگل نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ مجھے ہمیشہ کے لیے خاموش کرنا چاہتی تھی۔ میں سارا دن مانو کی لاش کے پاس بیٹھ کر روتی رہی اور خوف کے مارے میں نے وہ زہریلا کھانا کموڈ میں بہا دیا تاکہ انہیں شک نہ ہو کہ میں زندہ ہوں۔ اور اب رات کے اس پہر جب دنیا سو رہی تھی، میرے کمرے کے باہر موت دستک دے رہی تھی۔ دروازے کی کنڈی کا آخری پیچ بھی ڈھیلا ہو چکا تھا اور وہ لوہے کی پٹی ایک دھماکے سے نیچے گر گئی۔ دروازہ آہستہ آہستہ چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور اندھیرے میں دو سائے نمودار ہوئے۔ میرے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ ان میں سے ایک تو سائمہ بھابھی کا بھائی زبیر تھا، جو شہر کا مانا ہوا بدماش اور اشتہاری مجرم تھا، اور دوسرا اس کا کوئی ساتھی تھا جس کے چہرے پر چیچک کے داغ تھے۔ زبیر کی آنکھوں میں ہوس اور درندگی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار چاقو چمک رہا تھا۔ وہ دونوں بلی کے شکار کی طرح پنجوں کے بل چلتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ انہیں یقین تھا کہ میں زہر کے اثر سے مر چکی ہوں گی یا بے ہوش ہوں گی۔ میں کونے میں رکھے پرانے صوفے کے پیچھے دبک گئی تھی، مگر میری سانسوں کی آواز نے میری مخبری کر دی۔ زبیر کی نظر مجھ پر پڑی اور اس کے چہرے پر ایک شیطان صفت مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارے یہ تو زندہ ہے! لگتا ہے بہن جی کی دوا نے کام نہیں کیا، یا پھر اس کی جان بہت سخت ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، جو کام دوا نہیں کر سکی وہ یہ چاقو کر دے گا۔ اس نے اپنے ساتھی کو آنکھ ماری اور دونوں میری طرف بڑھے۔ میں نے اپنی آخری ہمت مجتمع کی اور پاس پڑا ہوا پیتل کا گلدان اٹھا لیا۔ خبردار جو آگے آئے، میں چیخ مار دوں گی اور محلے والے اکٹھے ہو جائیں گے۔ میری آواز کانپ رہی تھی، مگر اس میں مرنے والے کی آخری مزاحمت تھی۔ زبیر نے ایک زوردار قہقہا لگایا جو کمرے کی دیواروں سے ٹکرایا۔ کون آئے گا تمہاری مدد کو زویا؟ یہ حویلی شہر سے کٹ چکی ہے اور یہاں تمہاری چیخیں صرف ان دیواروں میں دفن ہو کر رہ جائیں گی۔ بہتر ہے کہ شرافت سے وہ زیورات بتا دو جو دادی اماں نے مرنے سے پہلے تہہ خانے میں چھپائے تھے، ورنہ تمہاری موت بہت دردناک ہوگی۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آ رہا تھا اور میں پیچھے ہٹتے ہٹتے اس قدیم آئینے سے جا ٹکرائی۔ جیسے ہی میری کمر آئینے کی سرد سطح سے لگی، مجھے محسوس ہوا کہ میرے جسم میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا ہے۔ کمرے کا ماحول ایک دم سے بدل گیا۔ جو گرمی اور حبس تھا وہ اچانک شدید ٹھنڈ میں بدل گیا، جیسے کسی نے کمرے کو فریزر بنا دیا ہو۔ زبیر اور اس کا ساتھی ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ٹھنڈک کہاں سے آئی؟ زبیر کا ساتھی خوفزدہ ہو کر بولا۔ مجھے نہیں معلوم یہ کیا تھا، مگر مجھے اپنی پشت پر موجود آئینے سے ایک عجیب سی تھرتھراہٹ محسوس ہو رہی تھی، جیسے اس کے اندر کوئی دل دھڑک رہا ہو۔ اسی لمحے میرے کانوں میں ایک آواز گونجی۔ یہ آواز کسی انسان کی نہیں تھی، بلکہ ایسی تھی جیسے ہزاروں شیشے ایک ساتھ ٹوٹ رہے ہوں، یا جیسے گہری کھائی میں ہوا کا شور ہوتا ہے۔ میں نے پلٹ کر آئینے کی طرف دیکھا اور میرا خوف حیرت میں بدل گیا۔ آئینے کے اندر میرا عکس غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ گہرا سیاہ دھواں گھوم رہا تھا، اور اس دھوئیں کے درمیان دو نیلی روشنیاں چمک رہی تھیں جو بالکل انسانی آنکھوں جیسی تھی، مگر ان میں انسانوں جیسا رحم نہیں، بلکہ ایک ایسا جلال تھا جسے دیکھ کر روح فنا ہو جائے۔ زبیر نے بھی یہ منظر دیکھ لیا تھا۔ وہ چلایا، یہ کیا مصیبت ہے؟ سائمہ نے تو کہا تھا کہ یہ لڑکی اکیلی ہے، مگر یہاں تو کوئی جن بھوت کا سایہ لگتا ہے۔ اس نے گھبرا کر چاقو میری طرف پھینکا۔ چاقو ہوا میں لہراتا ہوا میری طرف آیا اور میں نے آنکھیں بند کر لیں کہ اب یہ میرے سینے میں پیوست ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ایک زوردار ٹنگ کی آواز آئی جیسے لوہا لوہے سے ٹکرایا ہو۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ چاقو میرے چہرے سے صرف 1 انچ کے فاصلے پر ہوا میں معلق تھا اور اسے کسی نادیدہ ہاتھ نے روک رکھا تھا۔ پھر وہ ہوا جو صدیوں سے منتظر تھی۔ وہ واقعہ پیش آیا جس نے میری زندگی کی سمت ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ میرے پیچھے موجود وہ قد آدم آئینہ اچانک ایک زوردار دھماکے سے پھٹ گیا، لیکن اس کے ٹکڑے زمین پر گر کر بکھرے نہیں، بلکہ وہ کشش ثقل کے قانون کو توڑتے ہوئے ہوا میں بلند ہو گئے۔ ہزاروں لاکھوں کرچیاں ایک بگولے کی شکل میں میرے گرد گھومنے لگیں۔ زبیر اور اس کا ساتھی خوف سے زمین پر گر پڑے اور وہ چیخنا چاہتے تھے، مگر ان کی آوازیں ان کے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئیں۔ شیشے کی ان کرچیوں نے آہستہ آہستہ ایک انسانی شکل اختیار کرنی شروع کر دی۔ پہلے پیر بنے، پھر ٹانگیں، پھر مضبوط سینہ، اور آخر میں وہ چہرہ نمودار ہوا جسے میں نے اکثر اپنے خوابوں میں دھندلا سا دیکھا تھا۔ وہ ایک مرد تھا، لیکن عام مرد نہیں۔ اس کا قد 7 فٹ سے زیادہ تھا، رنگت برف کی طرح سفید، اور آنکھیں گہرے نیلے سمندر جیسی تھیں جن میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس کے کاندھوں پر ایک شاہی چوغا تھا جو شاید دھوئیں اور آگ سے بنا تھا،
اور اس کے ہاتھ میں ایک ایسی تلوار تھی جس کا پھل ہیرے کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ شاہان تھا، جنات کا وہ گمشدہ شہزادہ جسے میرے دادا نادانی میں یہاں لے آئے تھے اور جسے میری مظلومیت نے اس کی قید سے آزاد کر دیا تھا۔ کمرے میں ایک ایسی ہیبت ناک خاموشی چھا گئی کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دیتی۔ زبیر جو کچھ دیر پہلے شیر بنا ہوا تھا اب بھیگی بلی کی طرح کانپ رہا تھا اور الٹے قدموں دروازے کی طرف کھسکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاہان نے اپنی گردن موڑ کر پہلے مجھے دیکھا۔ اس کی نظر میں ایک عجیب سی شناسائی اور اپنائیت تھی۔ پھر اس نے اپنی انگلی اٹھا کر زبیر کی طرف اشارہ کیا تو کمرے کا درجہ حرارت اتنا بڑھ گیا کہ دیواروں سے پلستر جھڑنے لگا۔ تم نے ایک ایسی ہستی پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اب آسمان والوں کے بعد زمین کے نیچے بسنے والوں نے اٹھا لیا ہے۔ شاہان کی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، بھاری اور گونجدار۔ اس نے ہاتھ کا ایک ہلکا سا اشارہ کیا اور زبیر کا جسم ہوا میں ایسے اٹھ گیا جیسے وہ کوئی روئی کا گالا ہو۔ زبیر ہوا میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اور رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر شاہان کے چہرے پر رحم کا شائبہ تک نہ تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں تو صرف کہنے پر آیا تھا، مجھے جانے دو، زبیر گڑ گڑایا۔ شاہان مسکرایا، مگر وہ مسکراہٹ موت سے زیادہ خوفناک تھی۔ جانے دو؟ تم نے شیر کی کچھار میں قدم رکھا ہے اے انسان، اب واپسی کا راستہ صرف جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اور پھر اس نے وہ کیا جس کا تصور بھی محال تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ مٹھی کی شکل میں بند کیا اور اسے لمحے زبیر کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹنے کی کڑ کڑ آوازیں آنے لگیں۔ وہ درد سے چیخا مگر اس کی آواز کمرے سے باہر نہیں جا رہی تھی۔ زبیر کا ساتھی یہ دیکھ کر پاگلوں کی طرح دروازے کی طرف بھاگا، مگر دروازہ جو کچھ دیر پہلے کھلا تھا اب دیوار بن چکا تھا۔ وہاں لکڑی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، صرف اینٹیں تھیں۔ وہ دونوں اب ایک ایسے پنجرے میں قید تھے جہاں کا شکاری انسان نہیں تھا۔ میں دیوار سے لگی یہ سب دیکھ رہی تھی اور میرا دماغ یہ قبول کرنے سے قاصر تھا کہ یہ حقیقت ہے یا خواب۔ تب شاہان میری طرف مڑا اور وہ ایک گھٹنے کے بل میرے سامنے جھک گیا۔ اس نے تلوار زمین پر رکھی اور اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ ڈرو مت زویا، میں شاہان ہوں۔ صدیوں کی قید نے مجھے پتھر بنا دیا تھا، مگر تمہارے آنسوؤں نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ آج کے بعد اس حویلی کا ہر ذرہ تمہارا حکم مانے گا، اور جو تمہیں ستائے گا وہ اپنی موت کی دعا مانگے گا، مگر اسے موت نہیں ملے گی۔ ابھی میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک باہر سے سائمہ بھابھی کی آواز آئی، جو غالباً دروازے کے باہر کان لگا کر کھڑی تھی اور اندر کی خاموشی سے پریشان ہو رہی تھی۔ زبیر، کیا ہوا؟ کام تمام ہوا یا نہیں؟ دروازہ کھولو۔ سائمہ کی آواز سن کر شاہان کے چہرے پر ایک طنزیہ تاثر ابھرا۔ اس نے ایک چٹکی بجائی اور وہ دیوار واپس دروازہ بن گئی اور خود بخود کھل گئی۔ سائمہ بھابھی اندر داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جو شاید زویا کی لاش دیکھنے کی امید میں تھی، مگر جیسے ہی ان کی نظر ہوا میں معلق زبیر اور اس کے ساتھی پر پڑی اور پھر ان کے سامنے کھڑے اس دیو ہیکل وجود پر گئی، ان کی آنکھیں حلقوں سے باہر ابل آئیں۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر ان کی آواز ان کے گلے میں ہی گھٹ گئی۔ شاہان نے سائمہ کو دیکھ کر کہا، آؤ، تمہارا بھی انتظار تھا۔ کہانی ابھی شروع ہوئی ہے اور تم اس کہانی کا سب سے عبرتناک کردار بنو گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ سائمہ بھابھی کی طرف بڑھایا اور سائمہ کو محسوس ہوا کہ ان کے چہرے کی جلد کھنچ رہی ہے۔ ان کی آنکھیں حلقوں سے باہر ابل پڑی تھیں اور ان کا منہ خوف کے مارے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ شاید چیخنا چاہتی تھی مگر ان کی آواز ان کے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی تھی، کیونکہ ان کے سامنے جو منظر تھا وہ کسی بھی انسانی دماغ کی برداشت سے باہر تھا۔ میں دیوار کے ساتھ لگی اپنی سانسیں روکے یہ سب دیکھ رہی تھی اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے وہ حقیقت ہے یا میں کسی خوفناک ڈراؤنے خواب کا حصہ بن چکی ہوں۔ شاہان کا ہاتھ سائمہ بھابھی کی طرف بڑھا ہوا تھا اور اس کی انگلیوں سے نکلنے والی نیلی شعائیں بھابھی کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ کمرے میں اچانک ایک عجیب سی بو پھیل گئی، جیسے جلی ہوئی کھال یا پرانے کاغذوں کی بدبو ہو۔ شاہان کی آنکھوں میں جو قہر تھا وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اس کی آواز گرجدار انداز میں گونجی کہ اے انسان کی بیٹی، تجھے اپنے حسن اور اپنی جوانی پر بہت غرور تھا نا؟ تو نے ایک معصوم بچی کو صرف اس لیے ستایا تاکہ تو اس کی دولت ہڑپ کر سکے اور اپنی عیش و عشرت جاری رکھ سکے۔ آج میں تجھ سے وہ چیز چھین لوں گا جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے اور جس کے بل بوتے پر تو نے اتنے ظلم ڈھائے ہیں۔ سائمہ بھابھی ابھی کچھ سمجھ بھی نہیں پائی تھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کہ اچانک انہوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا اور ایک دل خراش چیخ ماری۔
یہ منظر اتنا بھیانک تھا کہ میں نے اپنی آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی، مگر میری پلکیں جیسے جم گئی تھیں۔ سائمہ بھابھی کی جلد جو کچھ لمحے پہلے تک تر و تازہ اور جوان تھی، وہ اچانک ڈھلکنے لگی تھی۔ ان کے بالوں کی سیاہی ایسے غائب ہو رہی تھی جیسے کوئی سیاہ کپڑے کو بلیچ میں ڈال دے۔ سیکنڈوں کے اندر ان کے کالے سیاہ بال برف کی طرح سفید ہو گئے اور جڑوں سے کمزور ہو کر گرنے لگے۔ ان کے چہرے کی جلد پر جھریاں نمودار ہونے لگیں، پہلے آنکھوں کے گرد، پھر گالوں پر، اور پھر پورے چہرے پر گہری لکیریں پڑ گئیں جیسے خشک زمین پھٹ جاتی ہے۔ سائمہ بھابھی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی گردن کو چھوا تو وہاں بھی لٹکتی ہوئی کھال تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھیں کہ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، مجھے بچاؤ زبیر، مجھے بچاؤ۔ مگر زبیر خود ہوا میں معلق تھا اور اس کی تو ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، وہ اپنی بہن کی کیا مدد کرتا۔ شاہان نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ اب دیکھو اپنا انجام۔ تم نے زویا کی زندگی کے سال کم کرنے کی کوشش کی تھی، میں نے تمہاری زندگی کے سال نچوڑ لیے ہیں۔ اب تم زندہ تو رہو گی مگر ایک زندہ لاش بن کر، جسے دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کریں گے۔ ایک ہی منٹ کے اندر سائمہ بھابھی جو 35 سال کی خوبصورت عورت تھی، وہ 80 سال کی ایک بدصورت اور کبڑی بڑھیا میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ان کی کمر جھک گئی تھی اور دانت گر گئے تھے، ہاتھوں کی نسیں ابھر آئی تھیں۔ وہ نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑی اور ان کی نظر زمین پر پڑے ہوئے آئینے کے ایک بڑے ٹکڑے پر پڑی۔ جیسے ہی انہوں نے اس ٹکڑے میں اپنا عکس دیکھا، وہ خوف سے پیچھے ہٹ گئی اور اپنا چہرہ پیٹ پیٹ کر رونے لگیں کہ یہ میں نہیں ہوں، یہ کوئی چڑیل ہے۔ ہائے میرا حسن، ہائے میری جوانی۔ لیکن شاہان کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس کی نظر اب زبیر کے اس ساتھی پر پڑی جو دروازے کے پاس دیوار سے چپکا کھڑا تھا اور خوف سے اس کا پیشاب خطا ہو چکا تھا۔ اب اپنی جان بچانے کے لیے وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جسے شاید زبیر نے پیسوں کا لالچ دے کر بلایا تھا۔ شاہان نے اس کی طرف دیکھ کر اپنی تلوار کو ہوا میں لہرایا اور کہا کہ تم نے پیسوں کی خاطر ایک نہتی لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا سوچا؟ تم جیسے درندوں کی جگہ اس زمین پر نہیں ہے۔ وہ بدماش ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا کہ مجھے معاف کر دے، میں تو بس زبیر کے ساتھ آیا تھا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مگر شاہان نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اس نے ہوا میں تیرتے ہوئے شیشے کے ایک ٹکڑے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ شیشے کا ٹکڑا جو کسی تیز دھار خنجر کی طرح نوکیلا تھا، وہ ہوا میں تیرتا ہوا اس بدماش کے چہرے کے بالکل سامنے آ گیا۔ شاہان نے ایک عجیب سا ورد پڑھا جس کے الفاظ میری سمجھ سے بالاتر تھے۔ وہ الفاظ سنتے ہی اس بدماش کا جسم سکڑنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل بند ہونے لگا۔ اس آدمی کا جسم دھواں بن کر اس شیشے کے ٹکڑے کے اندر جذب ہونے لگا۔ وہ چیخ رہا تھا، ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، مگر ایک نادیدہ ویکیوم کلینر کی طرح وہ آئینہ اسے اپنے اندر کھینچ رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ پورے کا پورا انسان اس 6 انچ کے شیشے کے ٹکڑے میں قید ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ اب وہ شیشے کا ٹکڑا زمین پر گر گیا تھا اور اس کے اندر ایک چھوٹی سی تصویر متحرک تھی۔ وہ بدماش شیشے کے اندر سے چیخ رہا تھا، اپنا سر شیشے کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا، مگر باہر کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ صرف اس کا خوفزدہ چہرہ نظر آ رہا تھا جو اب ہمیشہ کے لیے اس 2 جہتی دنیا میں قید ہو چکا تھا۔ شایان نے اطمینان سے گہری سانس لی، جیسے کوئی بہت معمولی کام سر انجام دیا ہو۔ ابھی کمرے میں خوف کی فضا قائم ہی تھی کہ باہر سیڑھیوں پر بھاری قدموں کی آواز آئی۔ یہ یقیناً آفاق بھائی تھے، جو شاید اپنی بیوی اور سالے کی کارروائی کا نتیجہ دیکھنے یا شاید شور سن کر اوپر آئے تھے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اسی لیے آفاق بھائی سیدھے اندر آ گئے۔ زویا، کیا مسئلہ ہے؟ تم لوگ اتنا شور کیوں؟ ان کا جملہ ادھورا رہ گیا اور وہ دہلیز پر ہی پتھر کے ہو گئے۔ ان کے سامنے جو منظر تھا وہ کسی بھی کمزور دل انسان کی جان لینے کے لیے کافی تھا۔ کمرے کا فرنیچر ٹوٹا ہوا تھا۔ زبیر ایک ٹوٹی ہوئی گڑیا کی طرح ایک کونے میں پڑا کر آہ رہا تھا۔ ایک 80 سال کی بوڑھی عورت زمین پر بیٹھی بین کر رہی تھی اور کمرے کے بیچوں بیچ آگ اور دھوئیں کا بنا ہوا ایک دیو ہیکل شہزادہ کھڑا تھا۔ آفاق بھائی کی نظریں اس بوڑھی عورت پر جم گئیں، جس نے ان کی طرف دیکھ کر روتے ہوئے ہاتھ بڑھائے اور کہا، آفاق، مجھے بچا لو، دیکھو میرا کیا حال کر دیا ہے۔ آفاق بھائی نے اس آواز کو پہچان لیا۔ یہ سائمہ کی آواز تھی، مگر جسم اور چہرہ کسی صدیوں پرانی چڑیل کا تھا۔ یہ صدمہ آفاق بھائی کے لیے بہت بڑا تھا۔ ان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھا اور ان کے منہ سے صرف اتنا نکلا کہ یا اللہ، یہ کیا عذاب ہے، اور پھر وہ وہیں منہ کے بل گر پڑے۔ انہیں دل کا دورہ پڑا تھا یا وہ صدمے سے بے ہوش ہوئے تھے، مجھے نہیں معلوم تھا، مگر وہ اب ہل نہیں رہے تھے۔ حویلی کے اس کمرے میں اب قبرستان جیسی خاموشی چھا گئی تھی۔ صرف سائمہ کے سسکنے اور زبیر کے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔
شاہان نے ان سب سے نظریں ہٹا لی اور آہستہ آہستہ میری طرف مڑا۔ اس کا دیو ہیکل وجود اب سکڑنے لگا تھا اور اب وہ ایک عام انسان کے قد کے برابر آ گیا تھا۔ اس کے جسم سے نکلنے والی آگ بجھ گئی اور اب وہ ایک انتہائی وجیح اور خوبصورت نوجوان کے روپ میں میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا لباس اب بھی شاہانہ تھا، مگر وہ خوفناک نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور اور وقار تھا۔ وہ میرے قریب آیا اور میں ڈر کے مارے مزید پیچھے ہٹ گئی۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب میری باری ہے، مگر شاہان نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنا سر جھکا لیا۔ یہ ایک تعظیم کا انداز تھا جو شاید وہ اپنی دنیا کی ملکاؤں کے لیے استعمال کرتے ہوں گے۔ اسے نرم لہجے میں کہا کہ اے بنت آدم، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں شاہان ہوں، کوہ کاف کے بادشاہ کا بیٹا۔ مجھے میرے دشمنوں نے دھوکے سے اس آئینے میں قید کر دیا تھا اور صدیوں سے میں اس اندھیرے میں بھٹک رہا تھا۔ تمہارے آنسوؤں کی پاکیزگی اور تمہاری تلاوت کی تاثیر نے اس طلسم کو توڑا ہے جو لوہے کی زنجیروں سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ تم میری محسن ہو اور جنات کبھی احسان نہیں بھولتے۔ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا کہ تم مجھے مارو گے تو نہیں؟ میری آواز بمشکل میرے گلے سے نکل رہی تھی۔ شاہان نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور اس کی نیلی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے کہا کہ میں اپنی جان دے سکتا ہوں، مگر جس نے مجھے آزادی دی اسے خراش بھی نہیں آنے دوں گا۔ لیکن زویا، اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ صبح ہونے والی ہے اور جب سورج نکلے گا تو انسانوں کا ہجوم یہاں امٹ آئے گا۔ پولیس آئے گی، سوالات ہوں گے اور تم ان سوالوں کے جواب نہیں دے پاؤ گی۔ یہ دنیا تمہارے لیے محفوظ نہیں رہی۔ یہاں کے لوگ تمہیں پاگل سمجھیں گے یا پھر تمہیں قاتل قرار دے دیں گے، کیونکہ جو کچھ اس کمرے میں ہوا ہے اس پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ میں حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ میرا دماغ ابھی تک سن تھا، مگر اس کی باتوں میں سچائی تھی۔ اگر پولیس آئی تو وہ دیکھے گی کہ 2 لاشیں اور 2 پاگل یہاں پڑے ہیں اور میں بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑی ہوں۔ الزام تو مجھ پر ہی آئے گا۔ شاہان نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور اس کی ہتھیلی پر ایک چھوٹی سی روشنی جگمگا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میرے پاس 2 راستے ہیں، یا تو میں تمہیں یہیں چھوڑ کر اپنی دنیا واپس چلا جاؤں اور تم ان انسانوں کے جنگل میں اکیلی لڑو، یا پھر تم میرے ساتھ میری دنیا چلو، جہاں نہ کوئی بھوک ہے، نہ ظلم ہے، اور نہ ہی رشتوں کا تقدس پامال کرنے والے درندے ہیں۔ وہاں تم ایک ملکہ کی طرح رہو گی اور میں تمہارا محافظ بن کر رہوں گا۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ میں نے ایک نظر اپنے کمرے پر ڈالی، وہ کمرہ جہاں میں نے بچپن گزارا تھا، وہ حویلی جو میرے باپ دادا کی نشانی تھی، لیکن اب وہاں کیا بچا تھا؟ سوتیلے بھائی کی لاش، ایک عبرتناک بڑھیا اور خونخوار رشتہ دار۔ میرا دل انسانوں سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ جنات کو ہم خوفناک کہتے ہیں، مگر آج ایک جن نے میری عزت بچائی تھی، جبکہ میرے اپنے خون نے مجھے بیچ دیا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے شاہان کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ ٹھنڈا نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک عجیب سی حرارت تھی جو میرے دل کو سکون دے رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ تھاما، کمرے کی دیواریں دھندلانے لگیں، فرش غائب ہونے لگا اور مجھے لگا کہ ہم ہوا میں بلند ہو رہے ہیں۔ شاہان نے مجھے اپنے بازوں کے حصار میں لے لیا اور کہا کہ اپنی آنکھیں بند کر لو زویا، کیونکہ انسانوں کی آنکھیں ان راستوں کی تاب نہیں لا سکتی جہاں سے ہم گزرنے والے ہیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور مجھے محسوس ہوا کہ ہم کسی انتہائی تیز رفتار چیز پر سوار ہیں جو ستاروں کے درمیان سے گزر رہی ہے۔ میرے کانوں میں ہوا کا شور تھا اور پیچھے دور کہیں، بہت دور، پولیس کے سائرن کی آوازیں گونج رہی تھیں جو شاید پڑوسیوں نے شور سن کر بلائی تھی، مگر اب وہ بہت دیر کر چکے تھے۔ زویا ان کی پہنچ سے بہت دور جا چکی تھی۔ سفر کتنا طویل تھا مجھے نہیں معلوم، شاید چند لمحے یا شاید صدیاں۔ جب شاہان نے کہا کہ اب آنکھیں کھولو تو میں نے آہستہ سے پلکیں اٹھائیں۔ میرے سامنے جو منظر تھا اسے دیکھ کر مجھے لگا کہ شاید میں مر چکی ہوں اور میں جنت میں آ گئی ہوں۔ ہم ایک ایسی جگہ کھڑے تھے جہاں آسمان کا رنگ نیلا نہیں بلکہ ارغوانی تھا اور اس میں 2 چاند چمک رہے تھے۔ زمین پر سبز گھاس نہیں بلکہ شیشے کی طرح شفاف فرش بچھا ہوا تھا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی تھیں جن کا پانی دودھ کی طرح سفید تھا۔ ہمارے سامنے ایک عظیم الشان محل تھا جو شاید ہیرے اور زمرد سے بنا ہوا تھا اور اس کے مینار آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ شاہان نے میرا ہاتھ چھوڑا اور محل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ خوش آمدید زویا، یہ کوہ کاف ہے، جنات کی سلطنت، اور یہ تمہارا نیا گھر ہے۔ میں ابھی اس حیرت کدے کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک محل کے بڑے دروازے کھلے اور وہاں سے کچھ عجیب الخلقت مخلوق باہر نکلی جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے۔ ان کے چہرے غضبناک تھے اور وہ سیدھے ہماری طرف آ رہے تھے۔ شاہان کا چہرہ جو کچھ دیر پہلے پرسکون تھا اچانک فکر مند ہو گیا۔ اس نے مجھے اپنے پیچھے چھپایا اور سرگوشی کی کہ زویا میرے پیچھے رہنا۔
مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری غیر موجودگی میں یہاں حالات اتنے بدل چکے ہوں گے۔ لگتا ہے میرے دشمنوں نے میرے تخت پر قبضہ کر لیا ہے۔ میرا دل جو ابھی سنبھلا ہی تھا دوبارہ ڈوبنے لگا۔ کیا میں ایک مصیبت سے نکل کر دوسری اور شاید اس سے بڑی مصیبت میں پھنس گئی تھی؟ وہ مخلوق قریب آ گئی اور انہوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا۔ ان کا سردار، جس کا سر کسی بھیڑیے جیسا تھا اور دھڑ انسان کا، وہ آگے بڑھا اور اس نے شاہان کو حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، تو واپس آ گیا مغرور شہزادے؟ ہم نے تو سوچا تھا کہ تو انسانوں کی دنیا میں گل سڑ گیا ہوگا، لیکن اچھا ہوا تو خود ہی موت کے منہ میں آ گیا۔ بادشاہ سلامت تیرے سر کا انتظار کر رہے ہیں۔ شاہان نے تن کر جواب دیا کہ اپنی زبان کو لگام دو، میں اس سلطنت کا وارث ہوں اور میں اپنا حق لینے آیا ہوں۔ سردار نے ایک بھیانک قہقہہ لگایا اور کہا کہ وارث؟ تیرا باپ مر چکا ہے شاہان، اب یہاں صرف عفریت کا راج ہے اور وہ تجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اور یہ ساتھ میں انسانی لڑکی، واہ کیا بہترین تحفہ لایا ہے تو بادشاہ کے لیے، اسے تو ہم کچا چبا جائیں گے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ شاہان نے تلوار نکال لی جو اس کے پہلو میں لٹک رہی تھی اور مجھ سے کہا کہ گھبرانا مت زویا، آج کوہ کاف کی زمین خون مانگ رہی ہے اور میں اسے مایوس نہیں کروں گا۔ لیکن دشمنوں کی تعداد سینکڑوں میں تھی اور ہم صرف دو۔ ان کے سر بھیڑیوں جیسے تھے جن سے رال ٹپک رہی تھی، اور ان کے دھڑ انسانوں جیسے مگر انتہائی طاقتور اور بالوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں جو نیزے تھے وہ کسی دھات کے نہیں بلکہ ہڈیوں کے بنے لگتے تھے، جن کی نوکیں نیلی آگ سے دہک رہی تھیں۔ شاہان نے مجھے اپنی پشت کے پیچھے چھپا لیا تھا، مگر میں اس کے کندھے کے اوپر سے یہ خوفناک منظر دیکھ رہی تھی۔ بھیڑیوں کے اس لشکر کا سردار، جس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ تھیں، وہ ایک بار پھر گلا پھاڑ کر ہنسا اور اس کی ہنسی سے کوہ کاف کی وہ شفاف زمین تھرا اٹھی۔ اس نے اپنے نیزے کو زمین پر مارا اور چلا کر کہا کہ اے احمق شہزادے، تو سمجھتا ہے کہ یہ وہی کوہ کاف ہے جسے تو چھوڑ کر گیا تھا؟ صدیاں بیت گئیں شاہان، اب یہاں تیرے باپ کا انصاف نہیں بلکہ عفریت کا جادو چلتا ہے۔ تو نے واپس آ کر اپنی موت کو دعوت دی ہے اور اس انسانی لڑکی کا گوشت تو ہم آج رات جشن میں کھائیں گے۔ یہ سن کر میرے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے۔ خوف کا ایک ایسا ریلا میرے اندر دوڑ گیا کہ مجھے لگا میرا دل بند ہو جائے گا۔ شاہان نے اپنی تلوار کو مضبوطی سے تھاما۔ اس کے پٹھوں میں کھچاؤ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے دھیمی مگر پرعزم آواز میں مجھ سے کہا کہ زویا میری بات غور سے سنو، جب میں حملہ کروں تو تم میری پیٹھ سے جڑی رہنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میرا ساتھ مت چھوڑنا۔ ان کی تعداد زیادہ ہے مگر ان کے پاس وہ نور نہیں جو تمہارے پاس ہے۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی کہ میرے پاس کون سا نور ہے۔ میں تو ایک ڈری ہوئی معمولی لڑکی تھی، مگر سوال کرنے کا وقت نہیں تھا۔ سردار نے اشارہ کیا اور وہ وحشی لشکر ہم پر ٹوٹ پڑا۔ فضا میں عجیب و غریب چیخوں اور دھاڑ کی آوازیں گونجنے لگیں۔ شاہان نے ایک زوردار نعرہ بلند کیا اور اس کی تلوار سے ایک سفید روشنی نکلی جس نے پہلے ہی حملے میں 10-12 بھیڑیوں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ یہ منظر اتنا سنسنی خیز تھا کہ میں آنکھ جھپکنا بھول گئی۔ شاہان ہوا میں ایسے لہرا رہا تھا جیسے وہ کشیش ثقل سے آزاد ہو۔ اس کی تلوار بجلی کی طرح گونج رہی تھی اور جس درندے کو چھو رہی تھی وہ نیلے دھوئے میں تبدیل ہو رہا تھا، مگر وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ ایک بھیڑیا نما جن چھلانگ لگا کر ہماری طرف آیا اور اس نے اپنا پنجہ میری طرف بڑھایا۔ اس کے ناخن خنجر کی طرح تیز تھے۔ میں نے چیخ ماری اور لاشعوری طور پر میرے منہ سے اللہ اکبر نکل گیا۔ جیسے ہی یہ الفاظ میری زبان سے ادا ہوئے، ایک معجزہ ہوا۔ میرے جسم سے ایک سنہری لہر نکلی، جیسے پانی میں پتھر پھینکنے سے لہریں بنتی ہیں، اور وہ لہر جیسے ہی اس جن سے ٹکرائی وہ دردناک چیخ مار کر دور جا گرا۔ اس کا بازو ایسے جھلس گیا تھا جیسے کسی نے تیزاب پھینک دیا ہو۔ شاہان نے حیرت سے مڑ کر میری طرف دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے کہا کہ دیکھا زویا، میں نے کہا تھا نا کہ تمہارے پاس نور ہے۔ یہ شیاطین ہے اور تمہاری پاکیزگی ان کے لیے زہر ہے۔ ڈرو مت، پکارو اپنے رب کو، تمہاری آواز میری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ شاہان کے الفاظ نے مجھے وہ حوصلہ دیا جو شاید کسی فوج کو دیکھ کر بھی نہ ملتا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میری آواز کانپ رہی تھی مگر اس میں یقین کی پختگی تھی۔ میرا پڑھنا تھا کہ دشمنوں کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی۔ وہ وحشی جو کچھ لمحے پہلے ہمیں کچا چبانے کی باتیں کر رہے تھے، اب وہ میرے قریب آنے سے کترانے لگے۔ ان کے سردار نے غصے سے پاگل ہو کر چیخا کہ اسے خاموش کراؤ، اس لڑکی کی آواز میرا دماغ پھاڑ رہی ہے، تیر مارو اس پر۔ نیزوں کی بارش ہماری طرف آئی مگر شاہان نے اپنی تلوار کو پنکھے کی طرح گھمایا اور ایک حفاظتی حصار ہمارے گرد بنا دیا۔
لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ شاہان اب تھک رہا تھا۔ صدیوں کی قید نے اسے کمزور کر دیا تھا اور اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے جو کسی ہیرے کی طرح لگ رہے تھے، اور اس کے بازو پر ایک لمبا زخم آ چکا تھا جس سے سرخ خون کے بجائے نیلا سیال بہہ رہا تھا۔ شاہان تم زخمی ہو، میں نے روتے ہوئے کہا۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر جواب دیا کہ یہ زخم نہیں، تمغہ ہے زویا، لیکن ہم زیادہ دیر تک یہاں نہیں ٹک سکتے۔ عفریت کو خبر ہو گئی ہوگی اور وہ اپنی کالی جادوئی طاقتوں کے ساتھ یہاں پہنچنے ہی والا ہوگا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ کیسے نکلیں گے؟ چاروں طرف تو موت کھڑی ہے، میں نے مایوسی سے کہا۔ شاہان نے گہری سانس لی اور اچانک اس نے مجھے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ مضبوطی سے پکڑنا، اس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے کندھوں کے پیچھے سے آگ کے بنے ہوئے 2 عظیم الشان پر نمودار ہوئے۔ یہ منظر اتنا حیران کن تھا کہ دشمن بھی ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئے۔ شاہان نے زمین پر زور سے پاؤں مارا اور ایک دھماکے کے ساتھ ہم ہوا میں بلند ہو گئے۔ دشمنوں نے نیچے سے نیزے پھینکے اور آگ کے گولے برسائے، مگر شاہان کسی شاہین کی طرح فضا کو چیرتا ہوا بادلوں سے اوپر نکل گیا۔ ہوا کا دباؤ اتنا تیز تھا کہ میرا سانس رکنے لگا، مگر شاہان کے سینے کی گرمی مجھے زندہ رکھے ہوئے تھی۔ ہم نیچے موجود لشکر کو ایک نقطے کی طرح چھوٹا ہوتا دیکھ رہے تھے۔ سردار کی چیخیں اب بھی مدھم سی سنائی دے رہی تھیں کہ جانے مت دینا، پیچھا کرو ان کا۔ ہم کافی دیر تک فضا میں اڑتے رہے۔ نیچے کوہ کاف کے عجیب و غریب مناظر گزر رہے تھے، کہیں سرخ رنگ کے دریا تھے تو کہیں کانچ کے جنگلات۔ آخرکار شاہان نے ایک اونچے پہاڑ کی چوٹی پر اترنے کا فیصلہ کیا جہاں ایک غار کا دہانہ نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی ہم زمین پر اترے، شاہان گھٹنوں کے بل گر پڑا اور اس کے پر غائب ہو گئے۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا اور اس کے بازو کا زخم اب گہرا ہو چکا تھا۔ میں گھبرا کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ شاہان تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں کیا کروں؟ میں نے اپنی قمیض کا دامن پھاڑ کر اس کے زخم پر باندھنے کی کوشش کی۔ شاہان نے درد بھری مسکراہٹ کے ساتھ میرا ہاتھ روکا اور کہا کہ انسانی کپڑا جنات کے زخم نہیں بھر سکتا زویا، مگر تمہاری فکر میرے لیے مرہم سے کم نہیں۔ فکر نہ کرو، یہ زہر کا اثر ہے جو ان نیزوں میں لگا تھا۔ تھوڑی دیر میں میرا جسم اس کا مقابلہ کر لے گا۔ ہم اس غار کے اندر چلے گئے تھے، جو اندر سے تاریک نہیں تھا بلکہ اس کی دیواروں میں جڑے ہوئے قیمتی پتھر خود بخود روشنی دے رہے تھے۔ وہاں ایک چشمہ بہہ رہا تھا جس کا پانی شہد کی طرح گاڑھا اور میٹھا تھا۔ شاہان نے اس پانی سے اپنا زخم دھویا اور کچھ ہی دیر میں اس کا رنگ بحال ہونے لگا۔ اس نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ اب تم جاننا چاہو گی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے اور عفریت کون ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شاہان نے بتانا شروع کیا کہ زویا، عفریت میرا سگا چچا زاد بھائی تھا۔ میرے والد کوہ کاف کے بادشاہ تھے اور انتہائی منصف مزاج۔ عفریت ہمیشہ سے جادو اور کالی طاقتوں کا دیوانہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جنات انسانوں کی دنیا پر بھی قبضہ کر لیں، مگر میرے والد اس سب کے خلاف تھے۔ پھر ایک رات عفریت نے دھوکے سے محل میں بغاوت کر دی۔ اس نے کالا جادو کر کے میرے والد کو قتل کر دیا اور مجھے اس نے ایک ایسے طلسم میں جکڑ دیا جسے کوئی جن نہیں توڑ سکتا تھا۔ اس نے مجھے اس آئینے میں قید کر کے تمہاری دنیا میں پھینک دیا تاکہ میں ہمیشہ کے لیے گم ہو جاؤں۔ شاہان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ وہی آنکھیں جو جنگ میں شعلے برسا رہی تھیں اب ایک بچے کی طرح معصوم لگ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ آئینہ تمہارے دادا کے ہاتھ لگ گیا اور پھر تم تک پہنچا۔ عفریت کو یقین تھا کہ کوئی انسان مجھے آزاد نہیں کر سکتا کیونکہ انسان جنات سے ڈرتے ہیں، مگر اس نے تمہاری پاکیزگی اور محبت کا اندازہ نہیں لگایا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ تو اب ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم یہیں چھپ کر رہیں گے؟ شاہان کا چہرہ اچانک سخت ہو گیا۔ اس نے کھڑے ہو کر غار کے دہانے کی طرف دیکھا جہاں سے دور ایک سیاہ محل نظر آ رہا تھا جس کے میناروں سے سیاہ دھواں اٹھ کر آسمان کو کالا کر رہا تھا۔ نہیں زویا، چھپنا شاہان کے خون میں نہیں ہے۔ عفریت نے میری سلطنت کو اندھیروں میں ڈبو دیا ہے۔ مجھے اپنی رعایا کو آزاد کروانا ہے، اور سب سے بڑھ کر مجھے اس بات کا بدلہ لینا ہے کہ اس نے میرے مہمان یعنی تم پر حملہ کرنے کی جسارت کی ہے۔ لیکن وہ بہت طاقتور ہے اور اس کے پاس پوری فوج ہے، ہم تو صرف 2 ہیں، میں نے خدشے کا اظہار کیا۔ شاہان نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کہ بعض اوقات اندھیرے کو مٹانے کے لیے سورج کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک چھوٹا سا چراغ ہی کافی ہوتا ہے، اور تم وہ چراغ ہو زویا۔ عفریت کی طاقت کا راز سیاہ مینار میں چھپا ہے جہاں اس نے وہ کتاب رکھی ہے جس کے ذریعے وہ کالا جادو کرتا ہے۔ اگر ہم وہ کتاب تباہ کر دیں تو اس کی ساری طاقت ختم ہو جائے گی۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ اس سوال پر میرا دل زور سے دھڑکا۔
میں ایک عام سی لڑکی تھی جسے کل تک اپنی سوتیلی بھابھی سے ڈر لگتا تھا، اور آج میں جنات کے بادشاہ کے ساتھ ایک جنگ لڑنے جا رہی تھی۔ مگر میں نے شاہان کی آنکھوں میں جو یقین دیکھا اس نے مجھے طاقت دی۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں شاہان، آخری سانس تک۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم سیدھے راستے سے محل نہیں جائیں گے، بلکہ وادی اموات سے گزر کر محل کے پچھلے حصے سے داخل ہوں گے، جہاں تہرا کم ہوتا ہے۔ شاہان نے بتایا کہ یہ راستہ خطرناک ہے، کیونکہ وہاں مردہ جنات کی روحیں بھٹکتی ہیں، مگر ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہم غار سے نکلے اور وادی اموات کی طرف چل پڑے۔ وہاں کا ماحول انتہائی ہیبت ناک تھا۔ زمین بنجر تھی اور سیاہ تھی، اور ہوا میں رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہر قدم پر مجھے لگتا تھا کہ کوئی میرا پاؤں پکڑ لے گا، مگر شاہان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا اور میں آیت الکرسی کا ویٹ کر رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ سیاہ سائے ہمارے قریب نہیں آ رہے تھے۔ ہم چلتے چلتے محل کی دیواروں کے قریب پہنچ گئے تھے۔ یہ دیواریں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں اور سیاہ پتھروں سے بنی تھی۔ شاہان نے دیوار کے ایک خفیہ راستے کی طرف اشارہ کیا جو جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا۔ ہم وہاں سے اندر داخل ہوئے۔ اندر ایک طویل راہداری تھی جو سیدھی شاہی دربار کی طرف جاتی تھی۔ میرا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ جیسے ہی ہم راہداری کے آخری سرے پر پہنچے، ہمارے سامنے ایک بہت بڑا دروازہ تھا۔ شاہان نے دروازے کو دھکا دیا اور وہ کھل گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدم جم گئے۔ یہ شاہی دربار تھا اور وہاں ہزاروں جنات موجود تھے، لیکن وہ سب خاموش تھے اور سر جھکائے کھڑے تھے۔ سامنے تخت پر ایک دیو ہیکل سایہ بیٹھا تھا جس کے سر پر کانٹوں کا تاج تھا۔ یہ عفریت تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر حیران نہیں ہوا، بلکہ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آ گئے میرے پیارے بھائی، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ عفریت کی آواز ایسی تھی جیسے پتھروں کے رگڑنے کی آواز ہو۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک سیاہ کتاب لہرائی اور کہا کہ تم سمجھتے تھے کہ تم چھپ کر آؤ گے اور مجھے خبر نہیں ہوگی؟ یہ کتاب مجھے ہر اس چیز کا پتہ دیتی ہے جو میری سلطنت میں سانس لیتی ہے۔ اور یہ لڑکی، اس نے اپنی انگلی میری طرف اٹھائی اور مجھے اچانک لگا کہ میرا دم گھٹ رہا ہے، جیسے کوئی نادیدہ ہاتھ میرا گلا دبا رہا ہو۔ شاہان چیخا کہ اسے چھوڑ دو عفریت، مقابلہ مجھ سے ہے۔ مگر عفریت نے کہا لگایا اور کہا کہ مقابلہ تو تب ہوگا جب تم زندہ رہو گے۔ اچانک فرش پھٹا اور اس میں سے زنجیریں نکلی جنہوں نے شاہان کو جکڑ لیا۔ وہ زنجیریں سانپوں کی طرح اس کے جسم سے لپٹ گئیں۔ شاہان نے زور لگایا مگر وہ بے بس ہو چکا تھا۔ عفریت تخت سے اٹھا اور آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا۔ شاہان تڑپ رہا تھا مگر ہل نہیں سکتا تھا۔ عفریت میرے بالکل قریب آ گیا۔ اس کا چہرہ انتہائی مکروہ تھا اور اس کی سانسوں سے سڑاند آ رہی تھی۔ اس نے میرا چہرہ اوپر اٹھایا اور کہا، سنا ہے تم بہت پاکیزہ ہو، تمہاری آواز میں جادو ہے۔ چلو دیکھتے ہیں کہ جب میں تمہارا گلا کاٹ کر تمہارا خون پیوں گا تو تمہارا خدا تمہیں کیسے بچاتا ہے۔ وہ اپنا خنجر میری گردن پر رکھ چکا تھا۔ شاہان دیوانوں کی طرح چیخ رہا تھا، زویا، مگر میں ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ خنجر کی تیز دھار میری شہرگ کو چھو رہی تھی اور موت کا وہ برفانی احساس میرے پورے وجود میں سرایت کر چکا تھا جس کے بعد انسان کی تمام امیدیں دم توڑ دیتی ہیں اور صرف ایک تاریک کھائی باقی رہ جاتی ہے۔ عفریت کا مکروہ اور جھریوں زدہ چہرہ میرے بالکل قریب تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں خونخوار چمک تھی اور اس کے منہ سے نکلنے والی تعفن زدہ سانسیں میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ میری موت کا تماشا دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ شاہان زنجیروں میں جکڑا ہوا پاگلوں کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کی بازوؤں کے پٹھے کھنچ چکے تھے اور وہ بے بسی سے چیخ رہا تھا، مگر اس کی آواز میرے کانوں تک پہنچ کر بھی مجھے بچانے سے قاصر تھی۔ مجھے لگا کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری لمحہ ہے اور میں اس انجانی دنیا میں بے نام و نشان ماری جاؤں گی۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو قدرت کا ایک ایسا خفیہ نظام حرکت میں آتا ہے جو عقل و شعور سے ماورا ہوتا ہے۔ جیسے ہی عفریت نے اپنی فتح کے نشے میں خنجر کا دباؤ بڑھایا اور میرے گلے کی جلد کٹنے سے خون کا ایک گرم قطرہ ٹپک کر اس کے ناپاک ہاتھ پر گرا، تو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی نہ عفریت کو توقع تھی اور نہ مجھے۔ میرا خون جو ایک پاکیزہ اور مظلوم انسان کا خون تھا اور جس میں ابھی تک وضو کی طہارت باقی تھی، جیسے ہی اس سیاہ جادو کے پتلے کی جلد سے مس ہوا، وہاں سے اچانک نیلا دھواں اٹھنے لگا۔ عفریت اچانک ایک دردناک اور وحشتناک چیخ مار کر پیچھے ہٹا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے ہاتھ پر کسی نے کھولتا ہوا تیزاب انڈیل دیا ہو یا پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ اس کے ہاتھ سے خنجر چھٹ کر گر گیا اور وہ اپنا جلا ہوا ہاتھ ہوا میں لہرا کر پاگلوں کی طرح چلانے لگا۔ اس کی جلد گوشت چھوڑ رہی تھی اور ہڈیاں نظر آنے لگی تھی۔
یہ وہ فیصلہ کن لمحہ تھا جس نے بازی پلٹ دی اور کمرے میں پھیلی ہوئی مایوسی کو امید میں بدل دیا۔ عفریت کی چیخوں نے دربار کا سکوت توڑ دیا تھا اور اس کی توجہ بڑھ چکی تھی۔ شاہان، جو کچھ لمحے پہلے تک بے بس تھا، اس نے جب عفریت کو پیچھے ہٹتے اور میری آنکھوں میں زندگی کی چمک دیکھی تو اس کے اندر جیسے کوہ کاف کے تمام سوئے ہوئے آتش فشاں ایک ساتھ پھٹ پڑے۔ اس نے ایک فلک شگاف نعرہ بلند کیا جو دربار کی دیواروں کو ہلا گیا اور اپنے بازوؤں کو پوری قوت سے پھیلایا۔ فضا میں ایک زوردار برقی دھماکہ ہوا اور وہ جادوئی زنجیریں جو اسے جکڑے ہوئے تھیں وہ مکڑی کے جالے کی طرح ٹوٹ کر بکھر گئیں۔ شاہان آزاد ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں سے نیلے شعلے نکل رہے تھے اور اس کا جسم ہوا میں بلند ہو گیا۔ اس کے گرد ایک نورانی ہالہ بن گیا تھا جو اس کی شاہی طاقت کا مظہر تھا۔ شاہان نے زمین پر پڑی ہوئی اپنی تلوار کی طرف ہاتھ بڑھایا جو مقناطیس کی طرح اڑ کر اس کے ہاتھ میں آ گئی اور وہ سیدھا عفریت کی طرف لپکا۔ عفریت جو اپنے ہاتھ کی جلن سے نڈھال تھا، اس نے سنبھلنے کی کوشش کی اور اپنا دوسرا ہاتھ اٹھا کر ایک کالا جادوئی گولا شاہان کی طرف پھینکا، مگر شاہان نے اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے اس گولے کو ہوا میں ہی 2 ٹکڑے کر دیا۔ اب وہاں حق اور باطل کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ شاہان اور عفریت ہوا میں معلق ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ ان کی ٹکر سے پیدا ہونے والی شاک ویوز سے محل کے ستون ہل رہے تھے اور چھت سے پتھروں کی بارش ہو رہی تھی۔ یہ منظر قیامت صغریٰ سے کم نہیں تھا۔ میں زمین پر پڑی سر کو بچا رہی تھی، مگر میری نظریں اس سیاہ کتاب پر جمی ہوئی تھیں جو عفریت کے تخت پر رکھی تھی اور جس کے بارے میں شاہان نے بتایا تھا کہ عفریت کی ساری طاقت اور زندگی اسی میں قید ہے۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ جب تک یہ کتاب سلامت ہے، عفریت کو شکست دینا ناممکن ہے۔ میں نے اپنی آخری ہمت مجتمع کی اور گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے تخت کی طرف بڑھی۔ میرے راستے میں گرتے ہوئے پتھر اور لڑتے ہوئے جنات تھے، مگر مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا سوائے اس منحوس کتاب کے۔ عفریت کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ وہ شاہان سے لڑتے ہوئے چیخا کہ روکو اس لڑکی کو، یہ کتاب کی طرف جا رہی ہے، اگر اس نے کتاب کو چھو لیا تو سب ختم ہو جائے گا۔ اس کے حکم پر چند خوفناک شکلوں والے درندے میری طرف بڑھے۔ ان کے دانت باہر نکلے ہوئے تھے اور وہ مجھے کچا چبا جانے کے لیے تیار تھے۔ میری سانسیں پھول چکی تھیں اور موت ایک بار پھر میرے سر پر تھی، مگر اس بار میں اکیلی نہیں تھی۔ شاہان نے اوپر سے یہ منظر دیکھا اور اپنی حفاظت کی پرواہ کیے بغیر اپنی تلوار بجلی کی تیزی سے میرے اور درندوں کے درمیان زمین میں پیوست کر دی۔ اس تلوار سے نکلنے والی نیلی روشنی نے ایک ایسی مضبوط حفاظتی دیوار بنا دی جسے وہ درندے عبور نہیں کر سکے۔ میں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور دوڑ کر تخت کی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ وہ کتاب میرے سامنے پڑی تھی، اس میں سے عجیب سی سرگوشیاں آ رہی تھیں۔ میں نے جیسے ہی کتاب کو ہاتھ لگایا، مجھے شدید جھٹکا لگا اور میری ہتھیلیاں جلنے لگیں کیونکہ وہ پاکیزگی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ نہیں! عفریت خوفناک آواز میں چیخا اور شاہان کو دھکا دے کر ہوا میں تیرتا ہوا میری طرف جھپٹا۔ وہ میری گردن پکڑنے ہی والا تھا کہ میں نے بسم اللہ پڑھ کر وہ کتاب پاس جلتی مشعل میں پھینک دی۔ کتاب کا آگ سے ٹکرانا تھا کہ ایک قیامت برپا ہو گئی۔ کتاب عام کاغذ کی طرح نہیں جلی، بلکہ اس نے ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ پھٹنا شروع کر دیا۔ اس میں سے سبز اور سیاہ رنگ کی شعاعیں نکلیں جنہوں نے پورے دربار کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عفریت جو مجھ سے صرف 2 انچ کے فاصلے پر تھا، اچانک ہوا میں رک گیا۔ اس کا جسم کانپنے لگا، اس کی جلد پر دراڑیں پڑنے لگیں اور وہ چیخ رہا تھا کہ میری سلطنت، میری طاقت، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا دیو ہیکل جسم راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا اور ہوا میں بکھر گیا۔ اس کا وجود ایسے مٹ گیا جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ اس کے خاتمے کے ساتھ ہی محل پر چھایا اندھیرا چھٹ گیا اور کوہ کاف کے چاند چمکنے لگے۔ دربار میں موجود جنات ہوش میں آ گئے اور شاہان کو دیکھ کر سجدے میں گر گئے۔ کوہ کاف آزاد ہو چکا تھا۔ شاہان میرے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی مگر آنکھوں میں محبت تھی۔ اس نے کہا، زویا، تم نے آج پوری جنات کی دنیا کو بچایا ہے۔ تاریخ تمہارا نام سنہری حروف میں لکھے گی۔ اگلے دن محل کے باغ میں جہاں ہیروں کے پھول کھلتے تھے، شاہان میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اب باقاعدہ بادشاہ کا لباس پہنے ہوئے تھا اور اس کے سر پر کوہ کاف کا تاج تھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا کہ زویا، میں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم چاہو تو تمہیں واپس بھیج سکتا ہوں۔ وہاں اب کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا اور سب کچھ تمہیں واپس مل جائے گا۔ میں نے شاہان کی آنکھوں میں بچھڑنے کا ڈر دیکھا اور پھر اپنی دنیا کے بارے میں سوچا۔ وہ دنیا جہاں خون کے رشتے سفید ہو چکے تھے، جہاں بھائی بہن کا گلا کاٹتے تھے اور جہاں انسانوں کے روپ میں بھیڑیے گھومتے تھے۔
مجھے سائمہ بھابھی کا مکار چہرہ، زبیر کی ہوس بھری نظریں اور آفاق بھائی کی بے حسی یاد آئی۔ میں نے گہری سانس لی اور شاہان کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا کہ شاہان، جس دنیا کو میں پیچھے چھوڑ آئی ہوں وہاں انسان تو بستے ہیں مگر انسانیت مر چکی ہے۔ اس انسانوں کے جنگل سے یہ جنات کی دنیا زیادہ محفوظ ہے، جہاں کم از کم وعدے نبھائے جاتے ہیں اور محسن کو ڈسا نہیں جاتا۔ میں واپس نہیں جانا چاہتی، میرا گھر اب وہ حویلی نہیں، یہ محل ہے، اور تم ہی میرا خاندان ہو۔ شاہان کے چہرے پر جو خوشی آئی اس نے سورج کو بھی شرما دیا۔ اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ اس دن کوہ کاف میں ایسا جشن منایا گیا جو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ ایک انسانی لڑکی اب جنات کی ملکہ تھی۔ ملتان کے اس قدیم محلے میں واقع اس ویران حویلی کی کہانی آج بھی جاری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پولیس نے دروازہ توڑا تو انہیں وہاں 3 پاگل ملے اور لڑکی غائب تھی۔ سائمہ بھابھی جو اب 100 سال کی بڑھیا لگتی ہیں، آج بھی پاگل خانے کی کوٹری میں بیٹھی آئینے کو دیکھ کر چیختی ہیں۔ زبیر اور اس کا ساتھی گونگے ہو چکے ہیں اور دیواروں کو گھورتے رہتے ہیں۔ حویلی اب سرکاری تحویل میں ہے اور ویران پڑی ہے، مگر محلے کے بزرگ کہتے ہیں کہ آج بھی اس حویلی کے اس اوپر والے کمرے سے رات کے پچھلے پہر کسی لڑکی کے قرآن پڑھنے کی انتہائی خوبصورت اور پراسرار آواز آتی ہے، اور جو بھی کوئی لالچی شخص اس حویلی کو خریدنے یا اس پر قبضہ کرنے کی نیت سے اندر داخل ہوتا ہے، اسے داخلی دروازے پر لگے بڑے آئینے میں اپنا خوفناک انجام نظر آ جاتا ہے اور وہ چیختا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ وہ آئینہ آج بھی وہی ہے، 2 دنیاؤں کے درمیان ایک دروازہ بن کر، اور شاید زویا اور شاہان آج بھی کبھی کبھی اس آئینے کے اس پار کھڑے ہو کر اپنی پرانی دنیا کو دیکھتے ہوں گے اور انسانوں کی بے حسی پر افسوس کرتے ہوں گے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔